من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ تقریباً 1400 سال سے خطبات جمعہ کے اندر پڑھی جا رہی ہے، اور آپ بھی علماء کرام سے، خطباء اعظام سے جمعے کے دوسرے خطبے میں اس آیت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم آیت مبارکہ. اس آیت میں اللہ کا الحاکمین نے کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کتنے اہم ہوں گے کہ جن کے متعلق اس آیت کے ذریعے ہر جمعے میں اہل ایمان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے ناپسندیدہ ہوں گے کہ جن سے اس آیت کے ذریعے ہر جمعے میں اہل اسلام کو بچنے کی تاکید کی جاتی ہے. بڑی جامع آیت مبارکہ. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ لوگوں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا. یہ تو 3 وہ کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا.
اس انداز پہ تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اہل ایمان سے کہ میں تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہوں، عدل کیا کرو، احسان کیا کرو اور رشتہ داروں کو دیا کرو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور آگے 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا لوگوں تمہارا میں رب ہوں اللہ، میں تمہیں منع کرتا ہوں، روکتا ہوں بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم اور زیادتی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، فرمایا تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھو، کچھ نصیحت حاصل کرو۔ اس آیہ مبارکہ میں وہ 3 کام جن سے بچنے کا میرے اور آپ کے پروردگار نے حکم دیا، ان میں سے پہلا کام ہے ینہا عن الفحشاء، اللہ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کو بے حیائی اور فحاشی قطعاً پسند نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ کھلے ہیں یا چھپے ہیں، علانیہ ہے یا پوشیدہ ہے، نظر آتے ہیں یا نظر نہیں آتے، جلوت میں کیے جا رہے ہیں یا خلوت میں کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا ایسے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے نبی آپ اعلان فرمائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ میرے رب نے یہ بات حرام کر دی ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہوا جائے، کھلے یا چھپے جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں ان سے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ بتلائیں لوگوں کو کہ میرے رب نے ان سے روکا۔ بدکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب بھی نہ پڑھو کیونکہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کاموں سے بھی بچ کے رہو کہ جو بے حیائی، بدکاری اور زنا کا سبب بنتے ہیں، جو اس پہ ابھارتے ہیں۔ ننگی عریاں تصویریں ہیں، فحش مناظر ہیں، گندی فلمیں ہیں، بےہودہ ڈرامے ہیں، فحش گفتگو ہے، غلیظ گانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے مسلمان بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم ہے شادی کی بعض تقریبات میں جانا ہوتا ہے، میوزک کے ساتھ اتنے گندے غلیظ گانے اور اتنے غلیظ بول سننے کو ملتے ہیں کہ ننگی فحش فلمیں، ان کے مناظر جو ہیں وہ اتنے زہریلے اثرات نہیں رکھتے جتنے کہ فحش اور غلیظ گانے اور ان کے بول رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، وہ عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا۔ گانوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عشقیہ اشعار ہی ہوتے ہیں نا، حالانکہ میوزک بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، آلات موسیقی نہیں تھے، وہ عشقیہ غزلیں پڑھ رہا تھا، عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا خذ الشیطان او امسک الشیطان، اس شیطان کو پکڑو یا اس کا منہ بند کر دو۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ معاشرے کا کنجر طبقہ، جن کو گلوکار اور ایکٹر اور سنگر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور جن کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، جن کو بڑی عزت دی جاتی ہے، اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو یہ بدترین لوگ ہیں میرے معاشرے کے۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلوکار کو کیا کہا اس حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، کیا الفاظ استعمال کیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے؟ شیطان ہے یہ، فرمایا اس کو پکڑو شیطان کو یا اس کا منہ بند کرو۔ تو میرے عزیزو، یہ جتنے بھی سرگرمیاں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی مشغولیات ہیں کہ جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتی ہیں، بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہیں، بے حیائی کی طرف راغب کرتی ہیں، ان سب کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اسی طرح مکے کے مشرک، عرب کے مشرک بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار دیا کرتے تھے ظالم، مرد بھی اور عورتیں بھی بڑی کثرت کے ساتھ برہنہ ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ کا متعاقبین نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی برہنہ ہو کر میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، انہیں میری بھی شرم نہیں آتی، میرے عزت والے گھر کی بھی حیا نہیں ہے ان کو، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا ایسا کیوں کرتے ہو، تو دو جوابات دیتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور دوسرا جواب واللہ امرنا بہا، بدبخت کہتے تھے اللہ نے بھی اسی کا حکم دیا۔ اللہ پر جھوٹ، اللہ پر بہتان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، ان سے کہو اس ظالموں اللہ بھی بلا بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے۔ فرمایا اللہ اس طرح کی بے غیرتی اور عریانیت کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ربی حیی کریم، میرا رب بڑا حیا کرنے والا اور بڑا کرم کرنے والا، اللہ سے بڑھ کے کوئی با حیا نہیں ہے۔ فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جو جانتے نہیں۔ اس میں کچھ قصور مکے کے چودھریوں کا بھی تھا، مشرک سرداروں کا بھی تھا، وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی کہتے تھے، منتظم کہتے تھے۔ باہر سے جو لوگ بیت اللہ پہ آتے اس دور میں حج کرنے کے لیے، زیارت کے لیے، تو ان سے کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں تم طواف کرو گے جن میں تم گناہ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کرتے ہو، ہم سے کپڑے لو، خریدو، اگر نہیں ہے پھر ان کپڑوں کو اتار دو اور برہنہ ہو کر ہی طواف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں بے لباسی کو، عریانی کو فحاشی کہا، بے حیائی کہا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں قطعاً اس کا حکم نہیں دیتا، میں تو اس سے روکتا ہوں۔ ابھی پرسوں جو ہمارے ملک میں 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا، گزشتہ چند سالوں سے یہ قباحت اور غلاظت ہر سال میرے ملک کی سڑکوں اور گلی کوچوں پہ دکھائی دیتی ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں۔ ان میں یہ مناظر بے لباسی کے اور بے حیائی کے بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔
ایک حدیث پاک میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ سنائی تھی کہ اللہ کے رسول فرمایا جہنمیوں کے 2 گروہ میں نے ابھی نہیں دیکھے. ان میں ایک گروہ کون سا تھا؟ ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ رکھتی ہیں. یاد ہے یہ حدیث پاک آپ کو؟ عورت مارچ کے اندر 80-90% عورتیں اور لڑکیاں بالکل اس حدیث پاک کے عین مطابق کپڑے پہن کر بھی برہنہ تھی. انہوں نے بہت ٹائٹ اور چست لباس پہنے ہوئے تھے. ان کے آدھے آدھے جسم ننگے تھے. اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ اے مسلمان عورتوں زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلا کرو کہ جو زینت تم نے چھپائی ہوئی ہے اس کا علم غیر مردوں کو نہ ہو جائے. میں آپ کے لیے بات کو آسان کرتا ہوں. عورتیں پاؤں میں پازیب پہنتی، پائل پہنتی. اگر کوئی عورت، کوئی مسلمان خاتون تیز قدموں سے چلتی ہے، زور سے پاؤں مار کے زمین پہ چلتی ہے، تو اس کی پازیب کی آواز، اس کی پائل کی جھنکار غیر مردوں کے کانوں میں پڑے گی اور وہ اس آواز کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے. میں بڑے احترام سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیو، اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ جو دین اپنے ماننے والی عورتوں کو زور سے زمین پر پاؤں مارنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کی چھپی ہوئی زینت اور زیور کی آواز بھی غیر مردوں کے کانوں میں پڑے، کیا وہ دین عریاں ہو کر، نیم عریاں ہو کر ہزاروں سینکڑوں لوگوں کے سامنے کسی عورت کو ناچنے اور رقص کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس دین نے چلنے کا ادب یہ سکھایا. ایک دفعہ صحابہ کرام اور صحابیات مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلے. کچھ عورتیں راستے کے بیچ میں چل رہی تھی. اس کی وجہ سے مردوں کو گزرنے میں دقت ہو رہی تھی. کچھ یعنی مردوں اور عورتوں کے مکس اپ ہونے جیسا ایک ماحول بنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ اسی وقت عورتوں سے خطاب فرمایا اور ان سے آپ نے کہا، حکم دیا ان کو، استغفرنا، اے خواتین ایک طرف ہو کے چلو، استغفرنا سائڈ پہ ہو کے چلو، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْبُكْنَ الطَّرِيقَ، کیونکہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان میں چلو. تمہاری عزت، تمہاری عصمت بڑی قیمتی ہے. مردوں کے ساتھ تمہارا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد مسلمان عورتیں جب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلتی تو اس طرح سائڈ پہ چلتی، یوں لگتا کہ جیسے ان کے کپڑے، ان کے جسم دیواروں کے ساتھ رگڑ کھا رہے ہیں. دین اسلام نے تو ایک عورت کو جب وہ کسی جائز ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو چلنے کا ادب دیکھیں کیا سکھایا. ایک طرف ہو کے چلے راستے تاکہ کسی غیر مرد کا جسم اس کے ساتھ مس نہ ہو جائے، ٹچ نہ ہو جائے. اور یہاں ناچنے ٹاپنے کو، بے غیرتی اور بے حیائی کے طوفان کو جناب آرٹ اور کلچر کہا جاتا ہے. اسی عورت مارچ کے اندر جو سٹیج لگائے گئے تھے ان میں نوجوان اخلاق باختہ عورتیں بڑی بے باکی کے ساتھ اور بڑی بے حیائی کے ساتھ رقص کر رہی تھی. انہوں نے بینر پھر وہی اٹھائے ہوئے تھے، میرا جسم میری مرضی، یعنی جسم میرا ہے، میں اس جسم پہ لباس پہنوں یا نہ پہنوں میری مرضی. جسم کے جس حصے کو چھپاؤں، جس کو نہ چھپاؤں، میرا اختیار ہے. اس دائرے کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، یہ دائرہ کہاں تک جائے گا؟ میں جس کو چاہوں اپنے جسم سے حص اٹھانے دوں، میری مرضی ہے. نکاح کروں کسی کے ساتھ
نہ نکاح کرو، بغیر نکاح کے جس کے ساتھ چاہوں تعلقات قائم کرو، جسم میرا، میری مرضی ہے. بھئی اس جملے کو آپ جو سا بھی مفہوم دے دیں وہ فٹ بیٹھے گا. محترم، کیا ایک مسلمان کبھی اپنی زبان سے یہ کہنا گوارا کر سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم بار بار کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. اس میں انسان جو اشرف المخلوقات ہے کیا وہ نہیں آتا؟ کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کہنے کا کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. ہم اللہ کے، ہمارا جسم اللہ کا، ہمارا سب کچھ اللہ کا. ہمیں تو اس مالک نے ایک وقت کے لیے مہلت دی ہے دنیا میں اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایک تھوڑا سا عرصہ عطا کیا ہوا، اور اس میں ہمارا امتحان ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، دائرہ اسلام میں داخل ہوتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہے. اسلام کا مطلب ہی ہے سپرد کر دینا کسی کے اپنے آپ کو، خود سپردگی. مسلمان کی تو زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کی اپنی مرضی کا نہیں ہے. جسم تو بڑی دور کی بات، ایک مسلمان کا سونا اور جاگنا بھی اس کی مرضی کا نہیں ہے. آپ فجر کی اذان ہو تو سو سکتے ہیں، اٹھنا ہوگا نا. عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو سکتے ہیں. آپ کا کھانا اپنی مرضی کا ہے، جو چاہے کھائیں. نہیں، کچھ حلال ہے، کچھ چیزیں حرام. آپ اپنی مرضی سے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. نہ آپ بےہودہ باتیں سن سکتے ہیں، نہ گانے سن سکتے ہیں، نہ عشقی اشعار سن سکتے ہیں، نہ بےہودہ گفتگو سن سکتے ہیں، نہ لچر باتیں سن سکتے ہیں. آپ اچھی باتیں سن سکتے ہیں جس کی اجازت ہے، اپنی مرضی سے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو بچائیں. جن چیزوں پر میں نے نگاہ ڈالنے سے منع کیا ہے ان پر اپنی نظریں نہ ڈالیں. فحش مناظر نہیں دیکھ سکتے، گندی تصویریں نہیں دیکھ سکتے، بےہودہ ڈرامے نہیں دیکھ سکتے، بے حیائی کا کوئی منظر نہیں دیکھ سکتے، کسی غیر محرم عورت پہ نگاہ نہیں ڈال سکتے. مسلمان کا تو سننا اور دیکھنا بھی اس کی مرضی کا نہیں ہے. مسلمان کی تو پوری کی پوری زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، میری پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ میری موت بھی اللہ کے لیے، کہ پوری زندگی اپنے رب کی مرضی اپنے اوپر چلا کے جیوں گا اور اسی حالت میں اپنے رب سے ملوں گا. مسلمان کی زندگی کا تو دستور العمل یہ ہے. ان اخلاق باختہ عورتوں نے کچھ پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا آزادی چاہتی ہے. یہ کس سے آزادی چاہتی ہے؟ اللہ کی قسم یہ اسلام سے آزادی چاہتی ہے، یہ پردے سے آزادی چاہتی ہے، یہ نکاح کے ادارے سے آزادی چاہتی ہے، یہ بدکاری کی آزادی چاہتی ہے، یہ عریانی اور بے لباسی کی آزادی چاہتی ہے. اور اس میں سارا قصور اس ملک کے حکمرانوں کا ہے جو اغیار کی غلامی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں. اور چونکہ ان کے دست نگر ہیں، ان سے لے کے کھاتے ہیں. یہ جتنے بھی ان کے کھربوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہی ہے جنہوں نے امریکہ، یورپ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لیے، ڈبویا اپنے عوام کو اور ملک کو، اور اپنے اکاؤنٹ بھرے اور کرپشن کے انبار لگائے. یہ اپنے ان آقاؤں کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جن کے یہ محتاج ہیں. یہ مغرب زدہ این جی اوز کی پروردہ عورتوں کو، جن کو یورپ سے فنڈ آتے ہیں نا جی، کہ پاکستان میں بے حیائی اور بے غیرتی کا فتنہ پھیلاؤ، مسلمانوں کی نسلوں کو بگاڑو، پھر آگے یہ عورتیں پیسے دیتی ہیں اپنے ایجنٹوں کو اور اس طرح کے مارچ اور اس طرح کے بے حیائی کے پروگراموں کے اندر لے کر آتی ہیں.
اگر ہمارے حکمران اپنی ذمہ داری کو سمجھے تو وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے رہنے والے عوام کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے ان کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں۔ یہ میرے ملک کے آئین اور دستور کے اندر بات درج ہے۔ ان عورتوں کو لگام ڈالنی چاہیے، حکمرانوں کو کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غیرت مند 22 کروڑ مسلمانوں کے اس ملک کے اندر عفت مآب اور عزت مآب خواتین اسلام کے اندر آ کر اس طرح کی ناپاک حرکتوں کی جسارت کر سکے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کچھ آداب سکھلائے، زندگی گزارنے کے کچھ طریقے بتلائے، اور ان کے وساطت سے پوری امت کی عورتوں کو باتیں سمجھائی۔ قرآن کریم کے تمام احکامات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طرح پہلے اسلام کا سے پہلے کا جو زمانہ تھا نا، جاہلیت کا دور، اس دور میں جیسے عورتیں بن ٹھن کر بناؤ سنگار کر کے بے پردہ اور بے حجاب ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اس طرح مت کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات دیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، تبرج، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عربی کی لغت اٹھا کے دیکھیں، تبرج کا مطلب ہے عورت کا بن سمر کر بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر اپنے آپ کی نمائش کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عورتوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کی بیویوں سے اور ان کی وساطت سے پوری امت کی عورتوں کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب کہا جائے نا جی پردہ ہونا چاہیے، حجاب کی پابندی کرنی چاہیے، تو جواب دیتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ اس نئے دور کے اندر پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دقیانوسی باتیں جو ہیں یہ آج کے جدید دور میں زیب نہیں دیتی۔ دقیانوسیت جس کو کہتے ہیں قدیم پرانے خیالات کے مالک بندے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ازواج مطہرات سے کیا فرمایا؟ بے پردہ ہو کر بناؤ سنگار کی نمائش کر کے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ یہ اس دور کا طریقہ ہے جو دور جاہلیت ہے، اسلام سے پہلے کا دور۔ تو کیا اس آیت سے پتہ نہیں چل رہا کہ پردہ اور حجاب جو ہے وہ قدیم نہیں ہے، وہ پرانا نہیں ہے، وہ دقیانوسیت نہیں ہے، بلکہ بے پردگی، بے حجابی، بے غیرتی اور بے حیائی پرانا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، حجاب نہیں ہونا چاہیے، دراصل وہ اسلام سے پہلے کے دور کے اندر ابھی تک زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور بھائی پردہ نہیں تھا تو پردے کا حکم دیا گیا، اللہ خود فرما رہے جاہلیت میں عورتیں بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر نکلتی تھی، مسلمان عورتوں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو پرانے خیالات کے مالک کون ہیں؟ جو پردے کو مانتے ہیں یا پردے کا انکار کرتے ہیں؟ جو حجاب کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں یا جو اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں سے یہ بھی فرمایا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم ڈرتی ہو اللہ سے، تمہارے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے،
تو جب کسی اجنبی مرد سے، کسی غیر محرم مرد سے مجبوراً بات کرنا پڑے، قربان جاؤ قرآن کریم کی حکمت پر، قرآن کریم کی دانائی جو سکھا رہا ہے قرآن کریم لوگوں کو، اس پر اللہ فرماتے ہیں کسی اجنبی غیر محرم مرد سے بات کرنا پڑے، اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھنا، لچکدار نہیں رکھنا، لوچدار نہیں رکھنا، اپنے لہجے کے اندر دھیما پن پیدا نہیں کرنا۔ غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو لہجے میں تھوڑی سی سختی رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل میں بیماری ہے، وہ غیر مرد جس کے دل کے اندر مرض ہے، حیا نہیں ہے اس میں، وہ تمہارے لچکدار اور لوچدار لہجے اور الفاظ کو سن کر اپنے دل میں کوئی خیال پیدا نہ کر لے کہ یہ عورت میری طرف مائل ہونا چاہتی ہے اور آگے بڑھے۔ لہجے میں سختی رکھنی ہے۔ اور آج کی مسلمان خواتین بازار میں آتی ہیں، دکانداروں سے باتیں کرتی ہیں، اور کس انداز سے؟ چہرہ بھی ننگا ہے، پردہ بھی نہیں ہے، اور پورے 32 دانت نکال کر ہنس کر باتیں کرتی ہیں کہ جیسے ان کے محرم ہیں۔ حضرات محترم، میرے ملک کے بازاروں کے اندر عریانیت، ننگا ناچ رہی ہے، بے حیائی کے جنازے نکل رہے ہیں، بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، اور آپ بورڈ دیکھیں نا بیوٹی پارلر پر تو لگا ہوگا ایمان بیوٹی پارلر، حیا بیوٹی پارلر، اور اندر ایمان اور حیا کا جنازہ نکل رہا۔ ان بیوٹی پارلرز نے بھی بے حیائی اور عریانی کو فروغ دیا ہے۔ ظاہر ہے جو عورت ہزاروں روپے لگا کر بیوٹی پارلر میں بناؤ سنگار کرے گی وہ پردہ کرے گی۔ اگر اس نے پردہ کرنا ہے تو یہ سب کچھ کیا کس لیے؟ اس نے دکھانے کے لیے تو کیا ہے، اس نے اپنے حسن و جمال کی نمائش کے لیے تو سب کچھ کیا ہے۔ اور ان بیوٹی پارلرز کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو عورتیں ابرو بناتی ہیں نا، فرمایا لعن اللہ الواشمات والموتشمات، یہ ابرووں کے بال اکھیڑ کر ان کو باریک کر کے اپنے آپ کو حسین و جمیل بنانے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو کرواتی ہیں یہ کام، اور کرنے والیوں پر بھی لعنت ہے۔ ابرووں کے بالوں کو کھیڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ لعنت کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری اور آپ کی مائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی روحانی مائیں، ان کے جو اولین بیٹے تھے صحابہ کرام تھے، روحانی بیٹے، ان کے دلوں میں اس بات کا تصور بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ وہ ان کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی غلط خیال پیدا کرے۔ وہ اپنی حقیقی ماؤں سے بڑھ کر اپنے نبی کی بیویوں کا احترام کرتے تھے، اپنی روحانی ماؤں کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے، آپ صحابہ کرام کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی اس مہمان کے لیے گھر سے کچھ کھانے کا سامان لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ صحابہ جاتے، ازواج مطہرات سے جا کے عرض کرتے کہ اللہ کے رسول مہمان کے لیے کھانا طلب فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کپڑا طلب فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فلاں چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا میرے نبی کی بیویوں سے بات کرو، ان کے گھروں سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جاؤ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب میرے پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، ان کے گھر پہ جاؤ، نبی تمہیں بھیجے تو تم نے جب ان سے بات کرنی ہے نا تو پردے کے پیچھے سے کرنی ہے، من وراء حجاب، حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے کرنی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور بڑے احترام سے کرتا ہوں، جو دین اپنے ماننے والوں، ان کی روحانی ماؤں، میرے نبی کی پاک باز بیویوں سے بھی بغیر پردے کے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بے لباس، بے پردہ اور یہاں عورتوں کو لوگوں کے سامنے رقص کرنے، ناچنے ٹاپنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام نے عورتوں کے گھروں میں
رہنے پر پابندی نہیں لگائی، گھروں سے نکلنے پر قدغن نہیں لگائی، صرف یہ کہا ہے کہ تمہارا اے عورتوں دائرہ کار گھر ہے، تمہیں بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا، ضرورت کے وقت نکلنا ہے۔ کیسے نکلنا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرمائیے کہ جب انہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑے تو اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا کے، گھونگھٹ نکال کے اپنے چہروں کو چھپا کے نکلا کریں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ۔ آپ ذرا ان آیات بینات میں غور فرمائیے اور مسلمان خواتین کے طرز عمل پر نگاہ دوڑائیے۔ میں نے پچھلے جمعے اپنے دل کا درد بیان کیا تھا کہ شادی بیاہ کے موقع پر اچھے خاصے دیندار گھرانوں کی نمازی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی دوپٹے اتار دیتی ہیں، وہ بھی پردے سے عاری ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، کہیں اس میں کچھ ہم مردوں کا قصور تو نہیں ہے کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بیٹی سے پردہ کروانا اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نا، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے کہیے کہ پردہ کیا کریں۔ تو اس آیت پر قیاس کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی سے پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک عورت بیوی یا کسی پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی۔ بہن ہے، پردہ کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک بھائی کی۔ تو اگر میرے معاشرے کے مرد حضرات اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف توجہ دیں، تو اس بے پردگی اور بے حجابی کے اندر بہت کمی آ سکتی ہے، معاشرے کے اندر بڑا سلجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھی، ان کا بیٹا کسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، صحابہ کرام بھی موجود تھے، نوجوان بیٹا شہید ہو چکا تھا، مکمل پردے میں آئی، اپنے آپ کو چھپا کے آئی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جوان موت ہو جائے گھر میں تو عورتوں کو تو ہوش تک نہیں رہتا، گھر میں کوئی مرگ ہو جائے تو آپ جانتے بعض اوقات عورتیں اپنے آپ سے ہی بیگانہ ہو جاتی ہیں، گلیوں میں آ جاتی ہیں دوپٹے اتار کر روتی پیٹتی۔ تو پوچھا صحابہ نے، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جوان تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اور پھر بھی تو نے پردہ کیا ہوا ہے؟ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ حدیث پاک میں اس صحابیہ کے الفاظ موجود ہیں، اس نے کہا ان ارز ابنی فلن ارز حیائی، لوگوں میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا تو نہیں ہے۔ یہ ان خواتین اسلام کا طریقہ تھا جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی۔ اس صحابیہ نے یہ بتلا دیا جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی حیا چلی گئی، اس کی شرم چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ اپنے شاگرد تھے، ان کے بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں، ان کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا واقعہ، راستے میں کھڑے تھے، ایک عورت آ رہی تھی، کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا چاہو گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی کو جنتی یا جہنمی قرار نہیں دے سکتے، یہ فیصلے میرے مالک کے، لیکن انہوں نے بہت بڑی بات کہی، کیا چلتی پھرتی جنتی عورت دیکھو گے؟ کہنے لگے استاد محترم ضرور دکھلائیے۔ سامنے سے ایک سیاہ فام عورت چلی آ رہی تھی، کہنے لگے کہ یہ جنتی ہے، اور پھر اس کی وجہ بتلائی، فرمانے لگے
ایک دفعہ یہ عورت میری موجودگی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اس سے کہا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یشفیک۔ اے اللہ کی بندی اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا، اور اگر تو چاہے اللہ کی ڈالی ہوئی اس آزمائش میں صبر کرے تو میں تیری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول مرگی کے دورے قبول، اللہ کے رسول یہ بیماری قبول، یہ مرض قبول، یہ تکلیف قبول، اس کے بدلے میں جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ساری زندگی اللہ کے رسول اس بیماری پہ صبر کروں گی، مرگی کے یہ دورے برداشت کروں گی۔ آپ نے بات اتنی بڑی کر دی کہ اس کے بدلے میں جنت۔ کہنے لگی بس میرے لیے یہ دعا کر دیجیے، ذرا اس کی حیا کا عالم دیکھیے گا، ذرا اس کی سوچ اور اس کا نقطہ نظر دیکھیے گا۔ کہنے لگی اللہ کا رسول بس اتنی دعا کر دیجیے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاؤں۔ مرگی کے مریض کو آپ جانتے ہیں آپ اپنا کوئی ہوش نہیں رکھتا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اپنے آپ سے غافل ہو جاؤں، زمین پہ گروں، تڑپوں، میرا صدر نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وجہ سے میں نے تم سے کہا چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھنا۔ میری اور آپ کی جو گھروں کی خواتین ہیں نا جی، ان کے لیے رول ماڈل اور نمونہ میں خدا کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی کنجری ہے بھلا ان کے لیے نمونہ؟ کوئی گانے والی، کوئی ناچنے والی ہے، کوئی فاحشہ ہے، کوئی اداکارہ ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی گلوکارہ ہے؟ میں انصاف سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل خرد ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ دانش مند ہیں، میری اور آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، میرے اور آپ کے گھروں کی خواتین کے لیے نمونہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ نہیں، حفصہ نہیں ہے، سیدہ میمونہ نہیں ہے، سیدہ سودا نہیں ہے، سیدہ زینب نہیں ہے۔ میرے نبی کی بیویاں اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیا میرے نبی کی بیٹیاں فاطمہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، صحابیات، یہ جن کے تذکرے بھی میں نے آپ کے سامنے کے لیے آپ کے سامنے کیے، یہ ہے میرے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کے لیے رول ماڈل اور نمونے۔ اور آج وہ درس گاہیں جہاں سے مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کو اسلامی تہذیب کی تربیت ملنی چاہیے تھی، شرم اور حیا کا درس ملنا چاہیے تھا، کعبے کے رب کی قسم وہ درس گاہیں شرم و حیا کے جناز گاہوں میں تبدیل ہو چکی۔ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر فن فیئر کے نام پر، مینا بازار کے نام پر، اینول فنکشن کے نام پر، الوداعی فیئرویل پارٹیوں کے نام پر وہ طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے کہ شیطان بھی سر پیٹتا، اور جوان اساتذہ پرائیویٹ کالجز کی اور یونیورسٹیوں کے خاص طور پر اپنی نوجوان طالبات کو سٹیج پر اپنے سامنے نچواتے ہیں اور یقین جانے بڑی بے غیرتی کے ساتھ بیٹھ کر ان کا رقص دیکھتے ہیں۔ حضرت اقبال نے اس پس منظر میں ایک جملہ کہا تھا، وہ کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ وہ کہتا ہے جس قوم کو غلام بنانا ہو اسے اپنے مرضی اور خواہش کے مطابق ڈالنا ہو، اس کی تعلیم جو ہے نا اس پہ قبضہ کر لو۔ جب تعلیم تمہارے تسلط میں آ گئی پھر اس قوم کی نسلوں کو تم جدھر چاہو گے وہ ادھر ہی تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اور ایک اور اللہ کا بندہ کہتا ہے فرعون نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروایا تھا،
ہزاروں سینکڑوں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا تھا اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. اور اللہ کا ایک بندہ فرعون کے اس فعل کبیح کو بطور مثال پیش کر کے بڑی زبردست بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. وہ کہتا ہے فرعون نے تو بنی اسرائیل کے بچوں کا روحانی قتل کیا تھا نا. یہ آج کے جو یہ تو اس نے برسوں پہلے کہا تھا نا جب صورت حالات سے بہت بہتر تھی. اس نے کہا وہ کالج کھول لیتا، مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کا روحانی قتل کرتا. یہ روحانی قتل گاہیں بن چکے ہیں یہ کالج اور یونیورسٹیاں. خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں وہ پیسوں کے چکر میں اس قوم کی نسلوں کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں نا، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ایسے اسکول اور کالج جو بے حیائی اور بے غیرتی پر اکسا رہے ہیں بچوں اور بچیوں کو، انہیں کچھ شرم کرنی چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا. وقت کافی ہو چکا، میں صرف یہ ایک حدیث پاک کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نوجوان نے آ کے پتہ ہے کیا کہا؟ صحابہ موجود تھے. کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. صحابہ غصے میں آ گئے، اسے مارنے کو دوڑے. وہ اللہ کے رسول سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اسے کچھ نہ کرو. پھر آپ نے اسے اپنے قریب بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا. وہ نوجوان، کیا تو اپنی بہن کے لیے یہ زناکاری پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ماں باپ میری جان آپ پہ قربان، میں تو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا دوسروں کو بھی اسی طرح پہنے ہیں جس طرح تیری ہے. فرمایا تو اپنی ماں کے لیے بدکاری کو پسند کرتا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں، میں آپ پہ قربان جاؤں. فرمایا جس سے تو بدکاری کا ارادہ کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی. پھر آپ نے خالہ کا ذکر کیا، پھر آپ نے پھپھا کا ذکر کیا. یہ سارے مقدس محترم رشتے گروا کر آپ نے سمجھایا اللہ کے بندے جس طرح تو اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، خالہ کے لیے، پھپھا کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا، دوسرے بھی اس بات کو اپنے ان رشتوں کے حوالے سے، اپنی ان عزتوں کے حوالے سے پسند نہیں کرتے. اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے دعا کی یا اللہ اس نوجوان کو استقامت دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. صحابہ کہتے ہیں پھر اس نوجوان جیسا پاکیزہ نوجوان ہم نے نہیں دیکھا. آج یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے نا جی، یہ جو اسمارٹ فون ہے، اس نے میری قوم کے اندر بڑی بے حیائی پیدا کی، خلوتوں کو تباہ کر دیا، تنہائیوں کو برباد کر دیا. کوئی دیکھنے والا نہیں گھر میں. رات کے 2-3 بج چکے، نوجوان بیٹا یا بیٹی موبائل میں مصروف ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، بہن بھائی سوئے ہوئے ہیں، میں اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان دماغ سے نکال دیتا ہے وہ رب تو دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو کیا جانتا نہیں تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. تنہائیاں برباد ہو گئی، شرم اور حیا سر پیٹ کے رہ گئی. اس موبائل کی لعنت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. بس ایک حدیث پاک سن لیجئے حضرات محترم. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث جا کے ذرا اپنے گھروں میں سنا دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی میری اگر تمہارے کانوں میں پڑے وہ بھی آگے پہنچاؤ. آپ نے فرمایا المرأة التي صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. جو مسلمان عورت 4 کام کرے، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے سال کے بعد روزے رکھ لے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے اور اپنی شرم کا، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، پردے اور حجاب کی پابندی کرے، شرم اور حیا کے تقاضوں کو پورا کرے. فرمایا اللہ قیامت کے دن اس سے کہے کہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے، جس سے چاہے جنت کے اندر چلے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو
ہمارے اولادوں کو شرم اور حیا کا کلچر عطا کرے، اور جو لوگ بھی اس ملک میں بے حیائی و بے غیرتی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔